ساجد اس سال محرم کیسا گیا؟ 2 سال بعد اتنی عزاداری ہوئی ہے. بہت اچھا رہا اور ہم لوگوں نے بہت مطلب دل سے اس بار سارے پروگرامز، مجلس ماتم، شب داریاں، یہ سب بہت دل کھول کر لوگوں نے کیا ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک، لوگوں نے بہت دل کھول کر عزاداری کی ہے. بہت جگہوں پر کافی زیادہ مجلسیں بھی ہوئی ہیں. بالکل بالکل، اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. لیکن کیا لگتا ہے کہ محرم جانے کے بعد بھی مقصد امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہم لوگوں میں زندہ رہے گا؟ محرم جانے کے بعد یعنی 2 مہینہ 8 دن کے بعد؟ ہاں، یہ ضروری تو نہیں ہے، یہ دین ہے، اور جو ہم اپنی لائف میں زندگی گزارتے ہیں وہ ایک مطلب ایک الگ چیز ہے، پر عمل ہماری پرسنل لائف ہو جاتی ہے. رائٹ، ہماری جو پرسنل لائف ہو جاتی ہے، جو ہمارے اعمال ہے، جو ہمارا اخلاق ہے، لیکن اسی کا نام تو دین ہے. اس کا نام دین ہے. یہی 2 دین سے مہینہ چھڑا 8 ہوا دن ہے. نیلم شاید تم کنفیوز ہو رہی ہے. 2 مہینہ 8 دن جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ سب ایک دیندار پروگرام ہے، اس کو ہم لوگوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں مل کر کرنا چاہیے. اور جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ ہمارا پرسنل ہوتا ہے، اس سے دین کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. دیکھو تم دونوں ساجد، چیزوں کو ملا رہی ہو. نہیں دیکھو ساجد، جو تم کہہ رہے ہو کہ جو ہم 2 مہینہ 8 دن کہتے ہیں یہ دین ہے، اور جو ہم باقی ہماری جو زندگی ہے وہ ہمارا عمل ہے. لیکن ہمارا عمل ہی تو ہمارا دین ہے نا. عمل اور دین جڑے ہوئے ہیں، یہ الگ نہیں ہے. 2 مہینہ 8 دن جو ہم نے مجلسیں کی، جو ہم نے امام پہ گریا کیا، جو ہم نے امام کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں سنی، کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے. یہاں سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں جو ہم ہمارے عمل میں لے کر آتے ہیں، اتارتے ہیں. 1 منٹ، میرے خیال سے تم شاید کنفیوز ہو رہی ہو. کربلا ایک درس گاہ ہے، ہم لوگوں کو جانا چاہیے، وہاں سے درس حاصل کرنا چاہیے. لیکن ہماری جو زندگی ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت الگ چیز ہے، اس میں اس کا اتنا زیادہ اہم رول نہیں ہوتا ہے میرے خیال سے. نہیں ساجد، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کربلا، درسگاہ، فرش ازاں، مجلسوں میں جانا، اپنے آپ میں تبدیلی لانا، اپنے عمل کو بہتر بنانا، اور یہ جو ہمارے عمل ہے نا یہی ہمارا دین ہے، تاکہ ہم دین ان مجلسوں سے سیکھتے ہیں. اگر یہی ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا عمل ہے، یعنی عمل اور دین 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیزیں ہیں، جڑی ہوئی ہیں، تو پھر آخری دن میں ہم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے. یعنی ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہہ دیتے ہیں، صاف ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک، وہی ہمیں سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم امام حسین کو الوداع کیوں کہہ رہے ہیں. امام کی زندگی سے جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، فرش ازاں سے جو چیزیں ہم نے سیکھی، یہ تو ہمیں باقی رہنا چاہیے نا. میرے خیال سے کیوں نہ ہم لوگ آج اس ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ناظرین جیسا کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، مجلس ماتم، عزاداری سید الشہداء، یہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے دل کی گہرائیوں سے ہم سبھی لوگ کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا پرسنل لائف ہوتی ہے، جو ہمارے عمل ہوتے ہیں، وہ اس سے جدا ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی رول اس چیز کا نہیں ہے. یہ صحیح ہے یا غلط میرا سوچنا آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم لوگ آپ تک اس پیغام کو پہنچائیں گے. لیکن اس سے پہلے آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، ہم اور نیلم کب سے اسی بات پر بحث کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ جب 2 مہینہ 8 دن ختم ہونے والا ہوتا ہے، آخری دن ہوتے ہیں، تو زیادہ تر ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ چلو محرم ختم ہو گیا ہے اور اگلے برس اگر زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ 2 مہینہ 8 دن جم کر عزاداری سید الشہداء کریں گے. تو کیا امام حسین علیہ السلام ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمارا رابطہ 2 مہینہ 8 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ جی، یہ جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں نا، الوداع یا حسین، جی، تو یہ تو ہم نے ایک ایسا ریچول بولوں یا ہمارا کلچر بولوں کہ 2 مہینہ 8 دن بعد جب ہمارے لباس چینج ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا اخلاق بھی بدل جاتا ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک الوداع کی بات اگر کی جائے تو اگر انسان زیارت پہ جاتا ہے، مسجد نبوی جاتا ہے یا کربلا جاتا ہے، نجف جاتا ہے، ایون مکہ مکرمہ جاتا ہے، تو وہاں پر جب وہاں سے آنے لگتا ہے، وہاں سے دور ہونے لگتا ہے، ریٹرن ہونے لگتا ہے، تو اگر مکے میں ہے تو طواف وداع کرتا ہے. نبی کی اگر روضے پر ہے تو وہاں سے جو ہے وہ وداع کی جو دعا ہے وہ پڑھتا ہے. اسی طریقے سے کاظمین، سامرہ، کربلا اور دیگر مقامات پر وہ وداع یعنی وہاں سے جا رہا ہے، پلٹ کر اپنے وطن جا رہا ہے، تو وہاں سے وہ وداع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو بس وہیں چھوڑ کے چلے آئیں. اب ہم جا رہے ہیں گھر، اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وداع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایام، مخصوص ایام تھے، ہم اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ہم نے 2 مہینہ 8 دن اپنے آپ کو بالکل وقف کیا ہوا تھا عزاداری اہل بیت کے لیے، عزاداری سید الشہداء کے لیے، اس
مراسم کو, اس مناسک کو ہم ودا کہہ رہے ہیں, نہ ان کے مقصد کو ودا کہہ رہے ہیں, نہ خود امام حسین کو ودا کہہ رہے ہیں. یہ جو شعر آپ نے پڑھا کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے اور یہ غم پھر ہے, اور جو چل بسے تو سلام آخر ہے. تو چل بسے جو سلام آخر ہے, یعنی جو ابھی ہم آپ کو سلام کیا ہے, میں نے آپ کی اس عزاداری کو, جو اس انداز سے جو ہم اپنے گھروں میں عزاداری کرتے ہیں, فرشیزہ بچھاتے ہیں, اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم آپ کو سلام کیا تھا یہ ہمارا آخری سلام, اسے قبول کریے. نہ کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں خدا حافظ چلیے ہمارا آخری سلام ہے. یعنی رابطہ ختم نہیں ہوتا 2 مہینے 8 دن کے بعد. بیسکلی دیکھیے ہم عزادار ہیں, میں بار بار اسے کہتا ہوں کہ ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ اوکیجنل نہیں ہے کہ ہم 2 مہینے 8 دن عزادار ہیں اس کے بعد پھر چاہے جو کچھ کریں. نہیں جی, بیسکلی اگر اس کو کچھ اس طریقے سے کہا جائے کہ جب آپ کا سفر طولانی ہوتا ہے تو آپ ایک سٹاپ لیتے ہیں تاکہ آپ, جسے کہتے ہیں آپ پیٹرول پمپ پہ رک گئے تو آپ نے اپنی گاڑی کو ریفیول کر لیا. کہیں اگر آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, کسی ٹرین کا کسی اسٹیشن پہ رکی ہے تو آپ نے کچھ کھانے پینے کے سامان لے لیا. اسی طریقے سے یہ جو محرم اور سفر کے جو 2 مہینے ہیں یہ ہمارے ریفیولنگ کے ایام ہیں, جہاں پر ہم معارف اہل بیت کو ممبر کے نیچے, مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, انجمنوں میں, شب بیداریوں میں اس معارف کو اکٹھا کرتے ہیں جس میں ہم ریفیول ہوتے ہیں. مطلب سیم چیز تو ماہ مبارک رمضان کے لیے بھی کہی جاتی ہے جی, اور یہی چیز آپ ماہ محرم کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. وہ مہمانی خدا ہے, یہ مہمانی سید الشہداء ہے. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. رمضان بھی جو باقی ہے وہ بھی اس محرم کی ہی دین ہے جی, ورنہ نہ نماز بچتا, نہ روزہ بچتا, نہ حج بچتا. یہ سب کچھ جو بچا ہے وہ قربانی امام حسین کی وجہ سے بچا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ امام حسین کی مطلب اس کو 2 چیزوں کو الگ الگ نہیں سوچ سکتے کہ ماہ مبارک رمضان ایک الگ چیز ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ آ کے بچتا ہے تو امام حسین کی قربانی پہ بچتا ہے جی, کہ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ امام حسین کی قربانی سے پہلے دیکھیے 2 کی 4 نماز پڑھا دیا, جمعے کی بدھ کو پڑھا دیا. تو یہ ساری جو خرابیاں تھیں یہ امام حسین کی قربانی سے پہلے ہوئی, لیکن امام حسین کی قربانی کے بعد آپ کو اس طریقے کا انسٹنس کم دیکھنے کو ملے گا, یا تو شاذ و نادر ہو گیا ہے, بالکل کم ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 مہینے 8 دن ہیں یہ ہم کو ہمارے سال بھر کی زندگی کے لیے ہم کو سرمایہ دیتے ہیں, ہم کو ایک طریقے سے ہاں جو چیزیں لازم ہیں, ضروری ہیں, وہ ہم کو ریفیول کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی سال بھر کی زندگی کو چلیں. مطلب یہ ثابت کیسے ہوگا؟ مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 1 سال پڑھائی کرتے ہیں تو ہم الگ کلاس میں چلے جاتے ہیں, 1 سے 2nd اسٹینڈرڈ, 2nd سے 3rd اسٹینڈرڈ, بٹ ایوری ایئر ہم لوگ کر رہے ہیں عزاداری سید الشہداء. تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اپنا اسٹیج بڑھا لیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اچھا کیا آپ ہی نے پوچھ لیا. جی, اس کے اب تو یہ جاننا یہ ہے کہ جب پڑھائی کرتے ہیں, پڑھائی کرنے کے بعد ایگزام دیتے ہیں تو ہم اگلے کلاس میں چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو عزادار کہتا ہے, 2 مہینے سیاہ لباس میں رہتا ہے, تو اب اس سے سوال یہ ہے کہ پچھلے سال کے محرم میں اور اس سال کے محرم میں اس کے اندر کوئی چینج آیا کہ نہیں آیا, اور اگر نہیں آیا تو صرف لباس کا عزادار ہے, کردار کا عزادار نہیں. تاکہ اکثر مولانا صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے سال تو ہم 2 مجلسیں ہی کر پائے تھے, اس سال تو ہم نے 5 مجلسیں کی. جی, تو مجلسوں کا نمبرز بڑھنا امپورٹنٹ ہے یا اپنے آپ میں ایک چینج آنا امپورٹنٹ ہے؟ بیسکلی کل مقصد امام حسین جو ہے وہ بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے. اگر بھیڑ اکٹھا کرنا مقصد ہوتا تو شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب سے یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ تم چلے جاؤ. بالکل, کہتے مولا آپ کو خود 72 بچے ہیں, آپ ان کو بھی بھیج دیتے رہے. نہیں, امام حسین کو بھیڑ اکٹھا کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. نمبرز ڈزنٹ میٹر, کوالٹی چاہیے ان کو. ایگزیکٹلی, آپ نے کوانٹٹی نہیں چاہیے. کوانٹٹی تو سامنے والوں کے پاس تھی, اب ان کو سب لان کرتے. تو کوانٹٹی آج بھی ہم نہیں میٹر کرتی. آپ نے ایک مجلس سنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس ایک مجلس میں جو میسج آپ کو ملا ہے, آپ نے اس کو کتنا امپلیمنٹ کیا اپنی پرسنل لائف پہ. 2 ایئر جو 2 months ہیں یہ آپ کو نالج گین کرنے کا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پورا سال اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مطلب یہاں پہ دقت یہ بات کی ہوتی ہے کہ مطلب ہم سننے کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں جی, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دینی پروگرام ہے, اس میں جانا بیٹھنا ایک فضیلت رکھتا ہے, ثواب ملتا ہے, پر وہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ بھی تو مطلب اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی, یا ہم لوگ اپنے
دل میں نہیں اس کو اتار پاتے, اس کا بھی تو ریزن بتائیے. دیکھیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب مجلس میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارا انٹینشن 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ارے ساجد بھائی سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اگر میں نہیں جاؤں گا تو ساجد بھائی برا مان جائیں گے, تو میں مجلس کے لیے نہیں آیا ہوں, میں اس لیے آیا ہوں کہ ساجد بھائی برا نہ مان جائے, تعلقات بنے رہیں. ہاں, کیونکہ بعد میں بھی ملاقات کرنی ہے, پتہ نہیں اگلی بار مجھے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے, تو مجھے جو ہے ہاں وہ میرے گھر نہیں آئیں گے, میں ان کے یہاں نہیں جاؤں گا, میں اپنے مجلس رکھوں گا تو وہ نہیں آئیں گے. تو میرا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ میں جاؤں گا اور مجھے جا کر وہاں پہ جسے کہا جائے کہ اٹینڈنس لگانی ہے. غلط ہدف ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد ہم باہر کھڑے ہو کے ارے السلام علیکم کیسے ہیں, ارے کہاں دکھائی, ارے چلیے اچھا وہ ساجد بھائی نے مجلس رکھی تھی, ملاقات ہوئی, ورنہ کہاں ملاقات ہوئی. جی. تو پتہ چلا کہ بجائے سے کہ ہم مجلس سنتے, اس میں ہم باہر کھڑے ہو کے اپنی دوستی یاری نبھا رہے ہیں. 20 منٹ اسی میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو مجلس میں آنے کے لیے آنا چاہتی ہے, لیکن وہ زیادہ تر انٹرسٹڈ ہوتی ہے ماتم میں. تو وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے, ہاں بھائی فون آیا ہے, کیا ہو رہا ہے, ارے ابھی تو سوس خانی چل رہی ہے, ابھی تو ابھی مجلس شروع ہوئی, لیٹ ہو گیا آج. اچھا اب کیا ہو رہا ہے, اب وہ سلام پڑھ رہے ہیں, اب کیا ہو رہا ہے, مجلس شروع ہو گئی ہے, اچھا کتنی دیر ہوئی ہے, 20 منٹ ہو گیا, اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ مولانا مصائب پہ آنے والے ہیں, اب چلا جائے. آئیں گے, آنے کے بعد جو ہے مصائب پہ گریہ کریں گے, گریہ کرنے کے بعد ماتم کریں گے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ماتم میں زیادہ ہے. بری چیز نہیں ہے, لیکن امام حسین کا مقصد صرف ماتم نہیں ہے. ماتم میں ان کے نوحہ جو ہوتا ہے وہ ان کے اوپر ہوئے مظالم کو بیان کرتا ہے کہ یہ ظلم ہوا, پانی نہیں دیا, چادریں چھن گئی, یہ ان کے مظالم کو بیان کرتا ہے. لیکن صرف ذکر جو اس میں ہو رہا ہے, ان مظالم کو سن کے اپنا آدمی سر و سینہ پیٹتا ہے, لیکن اہداف جو ہے وہ مجلس میں بیان ہوتے ہیں. تو اگر آپ دونوں چیز کو لے کر کے چلیں گے تو آپ کی عزاداری مکمل ہے, لیکن اگر آپ ایک چیز کو لے کر کے چلیں گے تو آپ کی عزاداری میں کہیں نہ کہیں نقص ہے. آپ رو تو رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں. آپ ماتم کر تو رہے ہیں لیکن امام حسین نے قربانی کس لیے دی یہ آپ کو پتہ ہی نہیں, مقصد نہیں پتا. تو اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان میں تاثیر نہیں ہوتی. جی اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہم اپنے طرف جو خطبہ اور ذاکرین کی طرف کا یہ مسئلہ ہے, بیان میں تاثیر نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خطیب وہ بول رہا ہوتا ہے بہت معذرت کے ساتھ, جس میں وہ خود یقین نہیں کرتا ہے. اچھا, یعنی فار دا سیک آف کہ لوگوں کو بات اچھی لگے گی یہ بول دینا چاہیے, تھوڑا سا ہاں ایموشنل ہے یا لوگ اس کو ریلیٹ کریں گے, ہاں واہ واہ کریں گے. دیکھیے زبان میں تاثیر تبھی ہوتی ہے جب اس چیز پہ خود انسان بلیو کرے گا. اگر وہ بلیو نہیں کرتا ہے آپ بولتے رہیے, اثر نہیں ہوگا, اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. ایک تو فیکٹ یہ ہوتا ہے, ایک فیکٹر یہ ہے کہ خود ذاکر یا عالم جو ہے اس کو واہ واہ کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی کہ پبلک کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ہی ڈزنٹ ایون بلیو ہمسیلف, انٹینشن صحیح نہیں, ہاں وہ خود بھی اس پہ یقین نہیں کرتا ہے, لیکن چونکہ یہ پڑھا جاتا ہے اور یہ لوگوں کو یہ بات پسند آ رہی ہے تو لہٰذا پڑھ رہا ہے. ایک فیکٹر یہ. دوسرا فیکٹر یہ جس کی طرف ہمارا ذہن کمتر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خرابیاں زیادہ ہیں, وہ یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ اور بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم ممبر پہ بیٹھاتے کس کو ہیں. یہ تو بہت ضروری بات ہے. جی, ممبر پہ بیٹھاتے کس کو ہیں ہم. دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم صحیح آدمی کو ڈھونڈتے ہیں. سپوز یہاں کی لائٹ ابھی خراب ہو جائے یا کچھ چلی جائے تو ہم پلمبر کو فون نہیں کریں گے. کیوں؟ پلمبر بھی تو اسی کی طرح دکھتا ہے, وہ بھی ایک بیگ لے کے آئے گا, ہاں لے کر کے آئے گا, لیکن وہ الیکٹریشین کا کام نہیں کر سکتا. ہم اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے صحیح آدمی ڈھونڈتے ہیں, صحیح ایکسپرٹ. ہاں یہ دنیاوی امور میں جو بھی ہے, اگر لائٹ کٹ گئی ہے تو الیکٹریشین بلائیں گے, کچھ کہیں لیکیج ہو رہا ہے تو پلمبر بلائیں گے, دروازہ خراب ہو گیا ہے, ونڈو میں کوئی پرابلم ہے تو سپوز کارپینٹر بلائیں گے. لیکن جب چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ہم صحیح چوائس کرتے ہیں تو جہاں آخرت کا مسئلہ ہے, جہاں ہمیں جانا ہے, تو وہاں پہ کہتے ہیں ارے اس کو بٹھا دو, یہ اچھا بولتا ہے بچہ, ارے ابھی سیکھے گا تو سیکھ جائے گا.
یہ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب میں خاص طور پہ اس کو دو طرفہ دیکھتا ہوں, کیونکہ کبھی کبھی جب میں خطابت کرتا ہوں تو اس بات کا خیال رکھتا ہوں, اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس بات کو ہمیں چونکہ تاکید کرتے تھے, تو اس لیے میں لوگوں کو تک پہنچانا چاہتا ہوں. سپوز آپ ایک مجلس میں جاتے ہیں, مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں, بیٹھنے کے بعد آپ نے 30 منٹس 40 منٹس 1 گھنٹہ کسی ذاکر کی مجلس کو سنا. آپ کو اس 1 گھنٹے کا جواب دینا ہے کہ آپ سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے وہ 1 گھنٹہ کیا کیا, تو آپ کہیں گے میں فلاں جگہ بیٹھا تھا, مجلس پڑھ رہا تھا, مجلس سن رہا تھا. لیکن جو آدمی ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ جسٹس نہیں کر رہا ہے, if he is not doing the justice to 1 hour, اس 1 گھنٹے کا انصاف نہیں کر رہا ہے, تو اسے 1 گھنٹے کا جواب نہیں دینا ہے, اسے ہر اس آدمی کے 1 گھنٹے کا جواب دینا ہے جو اس کے ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. بالکل بالکل. اب جو میں اس ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں, جو نئے بچے ہیں جن کو ذاکری کا شوق ہے, تو وہ عالم کے مجلسوں کو یاد کریں, اس کو پڑھیں, لیکن ممبر کو ایک اس کی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے, جو اس کا جو تقدس ہے, اس کو حفظ کرنا ضروری ہے. ہر آدمی کو, بہت ساری خواتین ہیں جن کو شوق ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہی گھر کی مجلس ہے تو ہماری ہی بیٹی پڑھے گی, چاہے اس نے کبھی مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو, اس نے تاریخ کی ایک کتاب نہ پڑھی ہو, اس کو حدیث ٹھیک سے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا ہو, لیکن وہی پڑھے گی. رسپانسبلٹی والا کام ہے. جی, کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم کو یہ پتا ہے کہ ہمارے گھر کی لائٹ خراب ہوگی تو ہم الیکٹریشین بلائیں گے, لیکن اگر مجلس رکھنا ہے تو کسی سے بھی پڑھوا لیں گے. بالکل. شاید کسی نے کسی عالم نے کہا تھا, آپ کی بات کو میں جوڑتا ہوں, کہ یہ جو مجلس وغیرہ پڑھنا جاتا ہے یہ شوق کے اوپر نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کے علم کے اوپر ہوتا ہے. جی نہیں, ہمارے یہاں آج کل زیادہ تر شوق پہ چلتا ہے, شوق پہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کو بڑا شوق ہے. میں چونکہ ایک مدرسے کا ذمہ دار بھی ہوں, تو میرے پاس 99% جب فون آتے ہیں تو اس میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ میری بچی کو جو ہے وہ ذاکرہ بننا ہے, میں سر پکڑ لیتا ہوں اپنا, کسی کو عالمہ کیوں نہیں بننا ہے, ہر آدمی کو ذاکرہ بننا ہے. بھائی آپ کو جب آئے گا نہیں کچھ تو آپ ذکر کریں گے کیا, بیان کیا کریں گے؟ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کچھ آ جائے. سپوز میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی کو اس سے سملر کوئی جاب آتی ہے, مثلا ایک موچی ہے, اس کو ٹاکا لگانا آتا ہے, جوتے پھٹ گئے ہیں اس کو سلنا آتا ہے, تو ہم یہ کہیں گے یہ تو بڑا اچھا موچی ہے, بالکل ماہر ہے, سامنے ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نہیں آئے ہیں, لے چلتے ہیں اس کو, ٹاکا ہی تو لگانا ہے, آپریشن تھیٹر میں لے کھڑا کر دیں اس کو. کیوں نہیں کھڑا کر دیتے بھائی, ٹاکا لگا تو رہا ہے, اچھا لگا رہا ہے, بنا دیکھے لگا لیتا ہے, یہ تو بات بھی کرتا رہتا ہے, ٹاکا لگا رہتا ہے, ڈاکٹر صاحب تو بالکل غور غور سے دیکھتے ہیں. بالکل. تو کیوں نہیں اس سے کام لے لیتے؟ نہیں لیتے, کیونکہ اس کا کام الگ ہے, اس کا کام الگ ہے. ڈاکٹر یہ اگر ایک آدھ ٹانکے ادھر ادھر مار دے گا تو جوتا خراب ہوگا, کسی کی جان نہیں جائے گی, لیکن وہاں پہ اگر اس نے غلط ٹانکے لگا دیے تو جان چلی جائے گی. تو اب آپ کو خود طے کرنا ہے کہ آپ کو کس طریقے کی مجلس سننی ہے, اپنی آخرت کو بچانا ہے کہ جو ہے وہ شوق میں جو ہے سب کچھ خراب کر. بالکل بالکل. یعنی مولانا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 2 مہینہ 8 دن ہم مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں, ہم لیکچر سنتے ہیں, تو یہ 2 مہینہ 8 دن تک مخصوص ہے مجلس سے اٹینڈ کرنا, لیکن جو مقصد ہے امام حسین علیہ السلام ہے, جو پیغام ہے, جو درس ہے کربلا کا, وہ ہم میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے, وہ محدود نہیں ہے. تو ساتھ ہی ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے عزاداری کو لے کر, وہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سارے ویورز تو ایسے نہیں ہیں, لیکن چند لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نماز اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, لیکن عزاداری بھی تو ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ایسے کئی موقع پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ لوگ جب مجلسیں رکھتے ہیں یا مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کو فلاں سے اچھی کرنی ہے, فلاں نے اگر یہ تبرک رکھا تھا تو وہاں بہت کراؤڈ تھا, ہمیں ان سے زیادہ کراؤڈ چاہیے تو ہم ایک اچھا تبرک رکھیں گے. یا پھر اگر ہم یہ مجلس میں نہیں گئے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے نہیں, ہمیں پہچانیں گے نہیں, تو وہ عزاداری جو دکھاوے کے لیے ہو جائے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں 2 پہلو اس کے ہیں. ایک پہلو جو کمپٹیٹیو مزاج ہماری سوسائٹی میں کمیونٹی میں آیا ہے کہ اگر انہوں نے فلاں چیز تبرک میں بانٹی ہے تو ہمیں اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ تبرک نہیں ہے, وہ مجلس ہے, وہ غم امام حسین اور پیغام امام حسین ہے. اس کے طرف زیادہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ زور سے لگائیں تبرک پہ. میں نے شروع میں بھی ایک بات بولی تھی کہ امام حسین کو کوانٹٹی نہیں چاہیے, بھیڑ نہیں چاہیے, امام حسین کو کوالٹی چاہیے. آپ
آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے 5 آدمی کے بیچ میں اگر ایک مجلس کرنا چاہیں تو اس کا ثواب، اور ایک مجمع کو 5000 آدمی کو بلا کر کے آپ مجلس رکھنا چاہیں اس کا ثواب، دونوں کا ثواب برابر ہے. یہ بھی عزاداری امام حسین ہے، وہ بھی عزاداری حسین. لیکن اگر یہ 5 آدمی کے بیچ میں آپ کا خلوص زیادہ ہے تو ممکن ہے کہ اس کا ثواب اتنا کچھ بانٹنے کے بعد بھی اس کا ثواب زیادہ ہو. یہ قبولیت کا سبب بن سکتی ہے. جی تھوڑی مجلس. ٹھیک ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم مجلسیں، یا اگر کوئی آدمی رو رہا ہے تو دکھاوے کے طور پہ کیا ہم رو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو واحد ایک ایسی چیز جہاں پر اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ دکھا کر کے بھی روئیں، مجلس حسین، وہ عزاداری امام حسین کا گریہ ہے. جی آپ روئیں، جیسے چھٹے امام کی حدیث ہے، من بکا و ابکا و تباکا، جو روتا ہے امام حسین پر، جو دوسرے کو ذکر امام حسین کر کے رلاتا ہے، یا جو رونے کے جیسا چہرہ بناتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم نہ رو سکیں، ہمارے آنسو نہ نکلیں. یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کے آنسو نہیں نکلتے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. تو رونے کی جیسا چہرہ بنا ہے. پھر یہ کہیں گے ارے یہ کون سی بات ہے، رونے کی جیسا چہرہ بنا رہا ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو دکھاوا ہو گیا. نہیں، دکھاوا نہیں. دیکھیے، ہدف عزاداری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہدف عزاداری جو ہے وہ امام حسین کے اوپر ہوئے جو ظلم ہوا ہے اس کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. جب ہم یہ ایک طریقے کا ایک ایجیٹیشن ہے، ایک طریقے کا انقلاب. جیسا آپ نے حدیث ابھی بیان کی نیلم کے اس سوال سے میں ایڈ کر دیتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ایک ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہی میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. ہمارا کوئی اگر عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنے دن گریہ کرتے ہیں؟ 2 دن، 4 دن. پھر جب کبھی یاد آ گئی، کوئی خاص موقع ہوا، کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی عزیز آ گیا، تو اس کو دیکھ کر کے، اس سے مل کر کے رونا آ جاتا ہے. جی. ہم ہمیشہ نہیں روتے ہیں. ہم جو آفس جانے والا ہوتا ہے وہ آفس بھی جاتا ہے، کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول بھی، گھر میں خواتین کام بھی کرتی ہیں. تو یعنی جو رونا ہے وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس انسیڈنٹ کو گزرے ہوئے وقت ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا رونا اور گریہ کم ہو جاتا ہے. لیکن سیرت امام سجاد میں ملتا ہے کہ آپ 35 برس مستقل گریہ کرتے رہے، ہر بات پہ گریہ کرتے تھے. ہر بات کو یاد کر کے، جب پانی پی رہے ہیں تو گریہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو گریہ کر رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ ہیں تو گریہ کر رہے ہیں. جس کو بچوں کو دیکھ لیا، روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس کے فرزند کو جب دیکھتے تو گریہ کرتے. تو یعنی مستقل آن اے ڈیلی بیسس وہ گریہ کر رہے ہیں فور جسے کہا جائے 30-35 سال تک. جی. تو کیا خدا نخواستہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام کا گریہ جو تھا وہ، یعنی یا امام کا صبر جو ہے وہ ہم سے بھی کم ہے، کہ وہ 35 سال گریہ کر رہے ہیں اور ہم 35ویں دن نارمل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، صبر ان کا نعوذ باللہ کہیں سے کم نہیں ہے، بلکہ امامت کا کے لیے شرط ہی صبر ہے. بالکل. اگر صابر نہیں ہوگا تو اس کو امامت نہیں ملے گی، اس کو نبوت نہیں ملے گی. لیکن اس چیز وضاحت کہاں ہے؟ وضاحت ملتی ہے دعائے کمیل میں، کہ مظلوم کا جو گریہ ہے وہ اس کا اسلحہ ہے. جب وہ روتا ہے، مثلا ایک آدمی، آپ سڑک سے گزریے، ایک طرف آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. دوسری طرف دیکھیے کہ 2 آدمی کھڑے رو رہے ہیں، یا 2 بچے رو رہے ہیں، یا 2 عورتیں رو رہی ہیں، تو آپ یہ ہنسنے والوں کی طرف جائیں گے کہ رونے والے کی طرف؟ رونے والوں کی طرف. انسان کی فطرت ہے کہ جو آدمی رو رہا ہوتا ہے اس کی طرف جائیں. بھائی پوچھیں گے خیریت تو کیا ہو گیا، تو وہ اپنی پریشانی بیان کرے گا. اب جب امام معصوم رو رہا ہے، جی بالکل بالکل، تو ہر آدمی پوچھے گا بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جی. یہ ایک طریقے کا ایجیٹیشن، ایک طریقے کا اپنا احتجاج جج کرنے کا طریقہ ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا، مظلوم کو سکھایا کہ گریہ جو ہے وہ مظلوم کا اسلحہ ہے. اس کے ذریعے سے انسان اپنی مظلومیت کو ظاہر کر سکتا ہے، اور جب مظلوم اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ظالم بھی ہے. میرے خیال سے میرے دماغ میں یہ برسوں پرانا سوال تھا جو آج جا کے کلیئر ہو گیا کہ رونے میں وہ کشش ہے کہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریزن کیا ہے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب غم ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی انویٹیشن کا انتظار نہیں کرتا ہے. مثلا خدا نخواستہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کسی دوست کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا، تب ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
بتائیے ان کے فلاں کا انتقال ہو گیا, انہوں نے ہم کو بتایا تک نہیں, ہم کو پتہ چل گیا ہے لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, پہنچ جاتے ہیں, فوراً پہنچ جاتے ہیں. اگر پتہ چلا کہ بیمار ہو گیا ہے, حالت کرٹیکل ہے, تو فوراً پہنچتے ہیں, خیریت تو کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا. لیکن اگر کسی گھر میں شادی ہے, انویٹیشن نہیں آئے گا, جب تک انویٹیشن نہیں آئے گا, بچپن کا دوست ہے, 50 سال کی دوستی ہے, لیکن انویٹیشن کا انتظار, تو یعنی خوشی میں انسان ہر آدمی کو شامل جس کو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے, لیکن غم میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کس کو اپنا سمجھتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک, وہاں انتظار نہیں کرتا آدمی. اگر آپ کسی کو اپنا سمجھتے ہیں تو فوراً پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رونا ہے, رونا ایک طریقے کا ایجیٹیشن ہے. اگر ہم جو وہی بات ہے کہ اگر ہم دکھاوے کی بھی اگر رلائی کر رہے ہیں تو بظاہر سی بات ہے نا کہ یہ پوچھے گا کہ یہ کیوں رو رہا ہے, اس سے جو ہے وہ پیغام جو پہنچنا چاہیے وہ باقی رہتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں ہر سال جب ہم عزاداری کے لیے نکل جاتے ہیں, ماتم کرتے ہیں ننگے پیر, آپ پتہ چلا صاحب حیثیت ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا مصیبت آ گئی آپ کے اوپر کہ آج آپ بنا جوتے دکھائی دے رہے ہیں, آپ کی چپل کیا ہو گئی, آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے. لوگ سوال کریں گے کہ یہ اچھا خاصا آدمی, اس کے اوپر کیا مصیبت آ گئی. یہ جو آپ کا ظواہر ہے, عزادار کا جو ظاہر ہے, اس کے ذریعے سے لوگوں کے من میں سوال پیدا ہوگا, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تاکہ جو پیغام امام حسین ہے وہ دنیا تک پہنچے. بالکل ٹھیک جی. جیسا کہ نیلم نے کہا تو صرف اگر آپ رو رہے ہیں تو وہ باطل نہیں کہلائے گا, لیکن اگر دکھاوے میں عزاداری ہو رہی ہے تو وہ باطل ہو سکتی ہے. نہیں, یہاں پہ صرف واحد میں چاہتا ہوں اس کا پورا جواب ہو جائے. یہی ایک ایسی جگہ ہے پورے فقہ میں جہاں پر اگر آپ دکھا بھی رہے ہیں تو بھی اس کا سوال جائز ہے. باقی ہر جگہ چونکہ یہاں پہ اس عبادت کا دو رخ ہے. ایک رخ جو ہے وہ رضا الہی ہے, بالکل, کہ ہم خدا کی رضا کے لیے. دوسرا یہ کہ اس پیغام کو آگے بھی پہنچانا, یہ نہیں کہ ہمیں اپنے تک محدود کرنا ہے, کیونکہ ایک پہلو خدا کی طرف ہے اس لیے اس کا ثواب ہے, دوسرا پہلو لوگوں کی طرف ہے اس لیے اس میں لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے, لوگ کیسے اس طرف آئیں گے, تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ چونکہ انسان اور خدا دونوں اس جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نماز ہے, نماز چونکہ صرف بندے اور خدا کے درمیان کا مسئلہ ہے, وہاں پہ اگر کسی اور کو انوالو کر رہے ہیں تو خدا جو ہے غیور ہے, کہتا ہے بھائی ایسا ہے کہ تم اسی کے لیے پڑھ لو. یعنی عزاداری ایک ایسی میڈیم ہے کہ اگر آپ دکھاوا سوچ کے بھی کرتے تو لیکن یہ ایک مجمع آئے گا جس کے ذریعے پیغام عام ہو جائے گا. اوکے جی ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور سوال میں کچھ کرنا چاہوں گا, کیونکہ عزادار اور عزاداری کے سلسلے سے ہم لوگ بات ہو رہی ہے. آخری سوال ہے, تو عزادار کسے آپ کہیں گے؟ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ عزاداری ایک عمل کا نام ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں, ایک موقع پر آتا ہے, وقت آتا ہے, لیکن ایک مومن کی جو پہچان بتائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر صداقت ہو, اس کے اندر سچائی ہو, ایک ایمانداری ہو. تو عزاداری جو عمل ہے, جہاں پہ ہم لوگ بحث کر رہے تھے, عمل ہے, لیکن جو صداقت, سچائی, ایمانداری, دیانتداری, یہ سب ایک مومن کی کوالٹیز ہیں. کیا یہ دونوں ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھیے, مومن اور عزادار یہ دونوں ایک چیز ہے. یعنی مومن عزادار بھی ہے اور عزادار مومن بھی ہے. ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, لیکن ماتم بہت کرتا ہے. جی, لیکن یہ دیکھا بھی جاتا ہے نا جی یہ ہمارے یہاں کا افسوس کے نماز بعد میں پڑھ لیں گے, پہلے مجلس جاتے ہیں, مجلس جانا ہے, ماتم ہے, یہ قضا ہو جائے گی, وہ نہیں ہوگی, یہ سب الگ الگ بحثیں جو ہوتی ہیں, تو دو الگ نہیں ہیں. دو الگ بالکل نہیں ہیں. دیکھیے, اگر ہم کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو امام حسین کا میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کا مقصد شہید ہو جانا نہیں تھا. جی, امام حسین کا مقصد تھا شہید ہو کے اسلام کو بچا لینا. اگر ہم صرف امام حسین کی شہادت پہ آ کر رک جاتے ہیں اور ان کے مقصد کو نہیں دیکھتے ہیں تو پھر یعنی ہم کہیں نہ کہیں کام ادھورا کر رہے ہیں. سپوز میں ایک سادی سی مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ویورز کے لیے بھی کلیئر ہو جائے اور جو بچے ہیں ان کے لیے بھی. ہم اپنے گھر کے لیے بازار گئے اور ایک بڑا سا مرر خرید کے لے کے آئے, فل لینتھ مرر. ہم مرر کیوں خرید کے لے کے آئے ہیں؟ دیکھنے کے لیے. کیا دیکھنے کے لیے؟ مرر کو, اپنے آپ کو. ایگزیکٹلی. جی, ہم مرر کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہم وہاں کھڑے کہنے بھائی ماشاءاللہ کیا مرر ہے, کتنا اچھا ہے, کتنا چمک رہا ہے, کتنا صاف ہے. نہیں, امام حسین کی شہادت کا جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ بالکل اس شیشے کی طرح ہے, اس آئینے کی طرح ہے. یہ شہادت امام حسین یہ آئینہ ہے. ہم آئینے کو دیکھنے کے لیے نہیں لائے ہیں, ہم اس کو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا مقصد دیکھ سکے. ہم آئینے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں,
اسی کا ماتم بنا رہے کہ ہمارا آئینہ ٹوٹ گیا، کہ آئینہ ٹوٹ گیا اب ہم کیا کریں گے. نہیں، آپ آئینہ ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس مقصد کو تو دیکھیے. آپ کو تب بھی آپ کو تصویر دکھ رہی ہے، آپ تصویر کو تو دیکھیے، آپ اپنے آپ کو تو دیکھیے. امام حسین کا مقصد اس شیشے کی طرح ہے کہ ہم خرید کے لاتے ہیں، یا اگر ہم اس عزاداری کو مناتے ہیں تو فار دا سیک آف عزاداری یا نہیں مناتے ہیں، ہم اس مشن کو، اس مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے مناتے ہیں. جی، وہ ویلیوز جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سیکریفائس کیا. بالکل. تو اگر ہم کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں اس چیز میں کہ ہم مقصد کو تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جا کے ہم آئینے کو تو دیکھ رہے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے. ایگزیکٹلی. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز، میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس ایپیسوڈ کے ذریعے ہم نے اس بات کو شاید کافی حد تک کلیئر کر دیا ہوگا کہ ہم جو الوداع یا حسین کہتے ہیں، یہ الوداع ہم نے 2 مہینہ 8 دن جو عزاداری کی ہے، جو مجلسیں سنی ہیں، اسے کہہ رہے ہیں. ہم امام حسین کو اور امام حسین کے مقصد کو الوداع نہیں کہہ رہے ہیں. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی ہمیں الوداع کہنے کے لیے نہیں کی تھی. ہمیں اپنی زندگی میں اس پورے سال میں ان ساری ویلیوز کو، ان سارے سیکریفائس کو یاد رکھنا ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. یاد رکھے، عزاداری کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک ایسی درسگاہ جو ہمارے اندر ہمیشہ ہی زندہ رہنا چاہیے، ہمیشہ ہی باقی رہنا چاہیے. اور یہ وہ ویلیوز ہے جو ہمیں ایک سچا عزادار اور سچا حسینی بناتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان 2 مہینے 8 دن کے علاوہ بھی آپ اپنا پورا سال ایک سچا عزادار بن کر گزاریں. آپ اپنا پورا سال صحیح تھا مولانا صاحب؟ تم تو کچھ بولو ہی نہیں، ہنسیاں لگے گی میرے کو. ٹھیک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا پورا سال یا پھر آپ کی پوری زندگی ایک سچے عزادار کی طرح، ایک سچے حسینی کی طرح گزاریں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.